بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 کلاس گزشتہ سبق میں پاکستان کے چند اہم تہوار، اس سبق کے خاص الفاظ کروائے گئے تھے۔ امید ہے آپ نے خاص الفاظ کے معنی یاد کر لیے ہوں گے اور اس سبق کو خوب اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کی مشق پڑھتے ہیں، اس مشق کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درج ذیل سوالوں کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ اس کا جواب، ہمارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ سوالات میں جز ب ہے، لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ اس کا جواب، لوک ورثہ کے میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ سوالات میں جز ج ہے، کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے، مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مذہبی تہواروں میں سے کوئی سے 4 نام آپ یاد کریں گے۔ سوالات میں سے جز د ہے، شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ، قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ جز ہ، سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ اس کا جواب، شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ 8 کلاس اب ہم سوال نمبر 2 حل کرتے ہیں۔ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار، اس کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے۔ 1 رنگا رنگ گلدستے کی۔ دوسرا MCQ ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اسلامی نظریے نے۔ لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے۔ عالمی۔ پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے زرعی۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے سیبی میں۔ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے لاہور کو۔ ہر سال سیبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے 15 فروری کو۔ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مسافت، دوری کو کہتے ہیں۔ مسافت کا معنی دوری، مویشی چوپائے، محیط گھیرا ہوا یا گھیرنا، نمائش دکھاوا، فروغ بڑھانا ترقی دینا، دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیز۔ عزیز طلباء، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ ثقافت مؤنث، رقص مذکر، محیط مذکر، مزار مذکر، عرس مذکر، تہذیب مؤنث، روایت مؤنث۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبی درہ بولان کے دھانے پر آباد ایک شہر ہے۔ پاکستان کی اکثریت زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے۔ سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ہے۔
اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ ایک لڑی میں پرونا مطلب اتحاد قائم کرنا، چار چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا، نمایاں مقام رکھنا، اہم مقام رکھنا، شہرت حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا یا مشہور ہونا، اشتراک عمل، میل جول کا عمل۔ عزیز طلباء، اب ہم سوال نمبر 7 حل کرتے ہیں۔ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ شندور کو پولو میچ سے ملائیں گے کیونکہ شندور میں پولو میچ ہوتا ہے۔ اسی طرح میلہ مویشیاں کو اعلیٰ نسل کے جانوروں کے ساتھ ملائیں گے۔ شب برات کو مذہبی تہوار کے ساتھ ملائیں گے۔ لوک ورثہ میلہ، اس کو اسلام آباد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ میلہ اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت کو ایک رنگا رنگ گلدستے کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ پاکستانی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی سی ہے۔ صوفیہ کے مزار، اس لفظ کو عرس اور میلے کے ساتھ ملائیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک، ممالک، مقاصد، مقصد، ذریعہ، ذرائع، قبیلہ، قبائل، لباس، البسہ، صوفیہ، صوفی۔ سوال نمبر 9 ہے، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار، اس کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں۔ لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے کیونکہ 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے، یہ درست ہے۔ قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے، یہ غلط ہے۔ غلط پہ نشان لگائیں گے کیونکہ پہلا قرار دیا گیا ہے، پہلا بلند ترین گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ امید ہے عزیز طلباء آپ مکمل مشق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اس مشق کو اپنی کتاب پر حل کریں اور اس مشق میں سے سوال نمبر 3 الفاظ کے معنی اور جملے، سوال نمبر 4 مذکر اور مؤنث الفاظ، اور سوال نمبر 6 محاورات و تراکیب کا مفہوم، اور سوال نمبر 8 واحد کے جمع اور جمع کی واحد، ان سوالات کو کاپی پر لکھیں اور باقی مکمل مشق یاد کریں اور اپنی کتاب پر حل کریں۔ اللہ حافظ۔